بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے جلوہ نور، تالیف و تدوین حیدر عباس عابدی صاحب، تصحیح سجاد حسین مہدوی صاحب۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشانہ بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 2 پڑھیں گے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت 13 رجب 30 عام الفیل سن 600 ہجری بروز جمعہ خانہ کعبہ میں ہوئی۔ خانہ کعبہ میں ولادت کا شرف آپ کا خصوصی امتیاز ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور کنیت ابو طالب ہے۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف تھیں۔ اس لحاظ سے آپ ماں اور باپ دونوں طرف سے ہاشمی ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 30 سال بعد ہوئی۔ ابتدائی سے آپ کی پرورش و تربیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ عافیت میں ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث بر رسالت ہوئے، اس وقت حضرت علی کا سن مبارک 9 سال تھا۔ خانہ کعبہ کے قریب سب سے پہلے نماز قائم کرنے والوں کی جو سب بنی، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ شریک تھیں۔ دعوت ذوالشجرہ کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام نے کم سنی کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نصرت پر لبیک کہا، جس کے عوض رسالت مآب نے آپ کو اپنا بھائی وسیع اور خلیفہ قرار دیا۔ حضرت علی کی پوری زندگی انتصار رسالت اور تبلیغ و قیام عدالت کی جد و جہد سے عبارت ہے۔ وہ ہجرت کا پرخطر موقع ہو یا بدر و احد و خندق و حنین کا میدان کارزار، آپ نے ہر جگہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت، آپ کی وفاداری، آپ کا جذبہ ایثار و حق کے لیے ہجرت اور جہاد، یہ وہ صفات تھیں جنہوں نے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بنا دیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام جس طرح عدل و شجاعت میں بے مثال تھے، اسی طرح علم و حکمت میں بھی اپنی نظیر آپ تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی علمی فضیلت، آپ کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور آپ کے تقوی اور تفقہ کو تمام صحابہ نے تسلیم کیا ہے۔ حضرت عمر کا یہ قول بہت معروف ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ حضرت علی علیہ السلام کا پہلا عقد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی سید النساء العالمین جناب فاطمہ الزہرا سے سن 2 ہجری میں ہوا۔ جناب سیدہ کی زندگی میں آپ علیہ السلام نے کوئی دوسرا عقد نہیں کیا۔ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، جناب زینب سلام اللہ علیہ اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ حضرت علی علیہ السلام اور جناب سیدہ کی اولاد ہیں۔ جناب سیدہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے دیگر ازواج سے عقد کیا، جن سے متعدد اولادیں ہوئیں، جن میں حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ اور حضرت محمد بن حنفیہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے حیات دنیاوی کے 63 سال گزار کر 21 رمضان سن 40 ہجری کو شہادت پائی۔ آپ کی شہادت ابن ملجم کی ضربت سے ہوئی، جس نے حالت نماز میں آپ کو زخمی کیا۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پیغمبر خدا کے جانشین، وسیع اور خلیفہ تھے۔ آپ کی علمی فضیلت، اخلاقی عظمت اور فضیلت و منقبت میں متعدد حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ اسی طرح آپ کی ولایت کی سند میں قرآن کی متعدد آیات نازل ہوئیں۔ حالت رکوع میں زکوٰۃ کی ادائیگی، حکم نجوہ پر عمل، سورہ برات کی تبلیغ آپ کا امتیاز خصوصی ہیں۔ آپ نفس رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اس لیے آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات با استثناء نبوت کا آئینہ ہے، اور چونکہ جناب ختمی مرتبت کے کمالات میں تمام انبیاء کے کمالات شامل ہیں، اس لیے حضرت علی بھی تمام انبیاء کے کمالات کا مظہر ہیں۔ آپ وجی اللہ ہیں، آپ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، آپ کا ذکر عبادت ہے، اور آپ کی محبت کے بغیر عبادت نہیں ہے۔ احادیث حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ موقع سے فائدہ اٹھانا، جوانی اور صحت خداوند عالم کی عظیم نعمتیں، ان دونوں حالتوں میں انسان اپنے کام بہتر طور پر انجام دے سکتا ہے۔ بڑھاپے اور بیماری میں جسم کمزور پڑ جاتا ہے اور جسمانی قوتیں جواب دے جاتی ہیں، لہذا زندگی کا کوئی بھی کام ہو، عبادت ہو یا ریاضت، حصول علم یا حصول معاش، اس کا بہترین وقت جوانی اور بہترین موقع صحت و سلامتی ہے۔ اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 1، بڑھاپے سے قبل جوانی اور بیماری سے پہلے صحت سے فائدہ اٹھاؤ۔ فرصت کے اوقات، اکثر دیکھنے میں آیا کہ لوگ اپنے کاموں کو انجام دینے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں اور پھر فرصت کا موقع ہاتھ سے نکل جانے پر کفہ افسوس ملتے رہتے ہیں۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ آج کا کام کل پر مت ٹالو، خاص طور پر نیکی اور خیر کو فوراً انجام دینا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے بعد میں مصروفیت یا بیماری یا موت انسان سے نیکی کرنے کا یہ موقع چھین لے۔ چنانچہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 2، فرصت کے لمحات بادلوں کی طرح تیزی سے گزر جاتے ہیں، پس جب بھی خیر کا موقع ملے اسے غنیمت شمار کرو۔ نامعلوم مستقبل، بعض لوگوں کی ناکامی کی وجہ ان کی صلاحیتوں میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہوتی کہ وہ ہر وقت آنے والے کل کی فکر اور اندیشے میں ڈوبے رہتے ہیں اور کوئی کام بھی کھل کر نہیں کر سکتے، جس کے نتیجے میں وہ مسلسل ناکامی کا شکار رہتے ہیں۔ اس بارے میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 3، جو دن ابھی آیا نہیں ہے یعنی کل، اس کی پریشانی اس دن پر نہ لا دو جو تیرے پاس آ چکا ہے یعنی آج۔ عقل کی کمزوری کی علامت، بہت سے لوگ اپنے معمولی یا بڑی کامیابی پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور پھر کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ یہ لوگ دراصل خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنی خامیاں نظر نہیں آتی، جس کے نتیجے میں وہ انہیں دور کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اور رفتہ رفتہ ان کی کامیابی ناکامی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور لوگوں کے دل سے ان کی محبت دور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے عقل مند انسان ہمیشہ اپنی خامیوں کو تلاش کرنے اور انہیں دور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 4، اپنے آپ پر فخر کرنا اور خود پسندی کا شکار ہو جانا کمزوری عقل کی علامت ہے۔ علم و ادب کی اہمیت، اکثر اوقات یہ شکایت سننے میں آتی ہے کہ بزرگ حضرات بچوں کی سنتے نہیں ہیں، لیکن اچھے آداب کسی کا بھی دل جیتنے کے لیے نسخہ کیمیا ہے۔ اس سے انسان کو عزت ملتی ہے اور اسی سے انسان کی عزت قائم رہتی ہے۔ اسی طرح سے ایک دیندارہ آدمی علم کی کمی کی وجہ سے بے دینی کی جانب مائل ہو سکتا ہے، کیونکہ ممکن ہے ایک عابد و ظاہر انسان کو یہ تک معلوم نہ ہو سکے کہ خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اسی لیے امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 5، اے جوانوں، ادب کے ذریعے اپنی عزتوں کو اور علم کے ذریعے اپنے دین کا تحفظ کرو۔ سستی، کوشش اور محنت سے انسان کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ مسلسل محنت سے جہاں جسم حرکت میں رہتا ہے اور جسمانی اعضاء صحیح و سالم رہتے ہیں، وہ رزق حلال بھی حاصل ہوتا ہے، جبکہ سستی اور کاہلی سے انسان کی زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ جسم بیماریوں کا شکار اور معاشی مسائل اس کو گھیر لیتے ہیں۔ اسی لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 6، سستی اور کاہلی میں سستانہ سعادت و خوش بختی سے دوری اختیار کرنا ہے۔ خود پرستی اور ہوا و ہوس کی پیروی، انسان کی زندگی محدود ہے، اگر وہ اپنی زندگی میں کرنے کے اہم
کاموں کی ایک فہرست بنائے تو اسے محسوس ہوگا کہ زندگی کم ہے اور کام زیادہ. اس لیے ضروری ہے کہ انسان ایک منظم زندگی گزارے اور فضول اور لا حاصل کاموں سے پرہیز کرے. بصورت دیگر وہ اسی میں مشغول رہے گا اور اہم کام رہ جائیں گے. امیر المومنین علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، حدیث نمبر 7، جو شخص فضول کاموں میں مشغول ہو جائے وہ زندگی کے حقیقی مہم امور کو جن کی آرزو دل میں رکھتا ہے وہ رہ جاتا ہے. عقل کی کمزوری، غصے میں آپے سے باہر ہو جانا انسانی عقل کو بیکار کر دیتا ہے اور اسی صورت میں انسان کے فیصلے بھی غلط ہوتے ہیں. عاقل اور سمجھدار انسان وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پر قابو رکھے اور اپنی عقل پر غضب کو حاوی نہ ہونے دے. چنانچہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 8، غصہ انسان کی عقل کو فاسد اور راہ ثواب سے دور کر دیتا ہے. عزت و شرف، دنیا میں عزت و شرافت کے کئی معیار ہیں، حسب نسب، مال و دولت، مقام و منصب وغیرہ. لیکن اگر کسی انسان کا اخلاق و کردار صحیح نہ ہو تو وہ یہ سب چیزیں اپنی حیثیت کھو بیٹھتی ہیں. اسی لیے اصل شرافت انسان کا اچھا اخلاق ہے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 9، انسان کے لیے عظیم ترین شرف حسن اخلاق ہے، سبب عزت و ذلت، اور یہی اخلاق بے عزت کو عزت دار بنا دیتا ہے اور صاحب عزت کی عزت کو لوگوں کے دلوں سے کم بھی کر سکتا ہے. اخلاق کی اسی اہمیت کے پیش نظر فرماتے ہیں، حدیث نمبر 10، متعدد صاحبان عزت ایسے ہیں جن کا اخلاق انہیں ذلیل کر دیتا ہے اور بہت سے ایسے ذلت والے لوگ بھی ہیں جنہیں ان کا اخلاق صاحب عزت بنا دیتا ہے. جاہلانہ ضد اور سختی، جس چیز کی جتنی اہمیت ہو اتنا ہی اس کا خیال رکھا جاتا ہے. چنانچہ انسان کسی اہم منصب پر فائز ہو تو اس منصب کی قدر و قیمت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ احتیاط اور ذمہ داری سے کام لیتا ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے، اس سرزمین پر اللہ کا نمائندہ ہے. اس اہم مقام و منصب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی قدر و قیمت کو سمجھے اور زمین پر اللہ کی نمائندگی کا حق ادا کرے. لیکن اگر کوئی اپنے اس مقام و منصب سے آگاہ نہ ہو تو اس کا سارا علم ظاہری شان و شوکت تو شاید عطا کر دے لیکن اسے خدا کے پاس نہیں پہنچا سکتا. چنانچہ اس کا سارا علم جہل کے برابر ہے. امام علی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث نمبر 11، مرد کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنی قدر اور اہمیت سے واقف نہ ہو. عزت نفس اور گناہوں سے پرہیز، اور انسان اگر اپنے نفس کی کرامت اور اہمیت کو سمجھ لے تو کبھی بھی صراط مستقیم سے جدا نہیں ہوگا اور نہ ہی گناہوں کا مرتکب ہوگا، کیونکہ یہ اسے صراط مستقیم سے جدا کر دیتے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے خود اس کی اپنی نظر میں بھی ذلیل کر دیتے ہیں. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 12، جس نے اپنے نفس کی کرامت اور اہمیت کو سمجھ لیا وہ اسے معصیت سے ذلیل نہیں کرتا. والدین اور اولاد کے زمانے کا فرق، زمانہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ شریعت کی پابندیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے زمانے کا ساتھ دیا جائے. یہ بات اس لیے ممکن بھی ہے کہ اسلامی احکام میں ہر دور کا ساتھ دینے کی صلاحیت موجود ہے. لہذا اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کی جانی چاہیے جس سے وہ اسلامی قوانین کو سمجھتے ہوئے زمانے کے ساتھ چل سکیں اور کامیابی ان کے قدم چومیں. اس بارے میں حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، حدیث نمبر 13، اپنے زمانے کے آداب زبردستی اپنے بچوں کو نہ سکھاؤ کہ وہ تمہارے زمانے کے بجائے کسی اور زمانے کے لیے خلق کیے گئے ہیں. برائیوں کا رواج، انسانی تربیت میں ماحول کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. جب کسی گھر یا معاشرے میں برائیاں جڑ پکڑ لیں تو وہاں نیکیاں اور فضائل برائیاں اور نقصان دہ شمار ہونے لگتی ہیں، جبکہ رذائل اور اخلاقی برائیاں پھیلتی بھی ہیں اور منافع بخش بھی ثابت ہوتی ہیں. چنانچہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 14، جب اجتماعی ماحول میں خباثت آ جائے اخلاقی فضائل بے اہمیت اور نقصان دہ ہو جاتے ہیں اور اس اخلاقی برائیاں رواج پاتی اور منافع بخش ہو جاتی ہیں. سزا دینے سے ہر ممکن حد تک پرہیز، دوسروں میں عیب نکالنا بذات خود ایک گناہ ہے جس سے نہ صرف
دوسروں کی عزت خاک میں مل جاتی ہے، بلکہ اس سے خود عیب نکالنے والے کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ عام طور پر صاحب اختیار انسان کسی میں عیب دیکھتا ہے تو اسے بات بات پر ٹوکنے لگتا ہے اور زیادہ بااختیار تو سزا بھی دینے لگتا ہے۔ لیکن امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 15، لوگوں کی عیب جوئی نہ کرو اور ہر غلطی پر سرزنش نہ کرو اور نہ ہر گناہ پر سزا دو۔ حد سے زیادہ روک ٹوک، تنقید اور سزا کا اصل مقصد یہ کہ انسان غلط کام نہ کرے، لیکن بات بات پر ٹوکنے اور ہر چھوٹی بڑی غلطی پر سزا دینے سے نہ صرف وہ اس غلطی سے نہیں رکتا ہے بلکہ وہ ڈھیٹ بھی بن جاتا ہے اور رفتہ رفتہ اس پر بڑی سزا بھی اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ اس بارے میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 16، حد سے زیادہ ملامت کرنے سے ضد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ کھلے عام نصیحت، جب انسان کو اس کی کسی غلطی کے سبب سب کے سامنے ذلیل کر دیا جائے تو وہ اور بگڑ جاتا ہے، اسی لیے نصیحت بھی تنہائی میں ہی کرنی چاہیے۔ بصورت دیگر کیا ہوگا؟ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 17، لوگوں کے سامنے کسی کو نصیحت کرنا اس کی شخصیت کو توڑنا ہے۔ مانگنے کی مذمت، کہتے ہیں کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے۔ قناعت ایک ایسا زیور ہے جو انسان کی عزت و وقار کو بڑھاتا ہے، اس لیے جتنا ممکن ہو سکے انسان قناعت کرے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کیونکہ دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کرنا انسان کی عزت و ہیبت کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، حدیث نمبر 18، بھیک مانگنا ایسا ذلت کا طوق ہے جو صاحب عزت سے اس کی عزت اور صاحب حسب سے اس کا حسب چھین لیتا ہے۔ احمق کی صحبت سے پرہیز، احمق انسان جہاں اپنی حماقتوں سے خود ذلیل و رسوا ہوتا ہے وہاں اپنے ساتھ رہنے والوں کے لیے بھی رسوائی کا سبب بنتا ہے، اس لیے احمق اور بے وقوف کی دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 19، احمق انسان کا دوست تکلیف میں رہتا ہے۔ عالم بھی عمل، حصول علم کا اصل مقصد یہ کہ انسان قرب خدا حاصل کرے، کیونکہ جتنا علم بڑھتا ہے انسان اپنی ناتوانی اور کمی کا احساس کرتا ہے اور یہی احساس اس کے غرور اور تکبر کو ختم کر دیتا ہے اور اسے ایک ایسی ذات کی جانب بڑھاتا ہے جو کہ توانا اور کامل ہے۔ اگر یہی علم غرور و تکبر پیدا کر دے اور یہ سمجھنے لگے کہ وہ طاقتور اور کامل ہو گیا ہے تو یہی احساس اسے خدا سے دور کر دے گا اور یہی انسان کی ہلاکت ہے۔ اس بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 20، بہت سے عالم ایسے ہیں جن کو ان کا علم ہلاک کر دیتا ہے۔ گناہوں کے اثرات، عام طور پر ہر گناہ باعث لذت ہوتا ہے لیکن اس کے برے اثرات بھی انسان پر مرتب ہوتے ہیں۔ گناہ سے بچنے کا بھی یہی فلسفہ ہے کہ انسان اس کے دور رس مضر اثرات سے محفوظ رہ سکے، کیونکہ لذت تو جلدی ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ اسی لیے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 21، جب گناہ کرنے لگو تو یاد کرو کہ گناہ کی لذت بہت جلد ختم ہو جائے گی اور اس کے برے اثرات باقی رہیں گے۔ لذت باعث ندامت، جس طرح ذرا سی بد پرہیزی سے حاصل ہونے والی لذت انسان کو کئی دنوں اور مہینوں کے لیے بیمار ڈال دیتی ہے، اسی طرح مختصر سی شہوت انسان کے لیے مستقل تکلیف کا باعث بن جاتی ہے اور ساتھ ہی اسے دوسروں کے سامنے ذلیل و رسوا بھی کر دیتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 22، اس لذت میں کوئی خوبی نہیں جو ندامت کا سبب ہو اور نہ اس شہوت میں کوئی خوبی ہے جس کے بعد تکلیف ہو۔ بے غرض انسان دوستی، انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیشہ اپنی رحمتیں برساتا رہے، اس کے لیے حضرت علی علیہ السلام نے کامیاب ترین طریقہ بتایا ہے۔ حدیث نمبر 23، کامیاب ترین چیز کہ جس سے تم رحمت الہی کو اپنی جانب کھینچ سکتے ہو یہ کہ تم اپنے دل میں تمام انسانوں کے لیے رحمت کے جذبات رکھو۔ تکلیف اپنے لیے اور آرام دوستوں کے لیے، عام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو اگرچہ دوسرے ان کی وجہ سے مشکل میں پڑ جائیں، لیکن مومن کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام
فرماتے ہیں حدیث نمبر 24، مومن انسان اپنے نفس کو تو سختی میں ڈال دیتا ہے اور لوگ اس سے آرام و سکون میں رہتے ہیں۔ بہترین شفیق، گناہ گار انسان گناہ کرنے کے بعد شفیع کی تلاش میں رہتا ہے۔ امام امیر المومنین علی علیہ السلام ایسے شخص کی رہنمائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں حدیث نمبر 25، توبہ سے زیادہ کامیاب کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ لوگوں کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں، اس کی عزت و احترام کریں۔ خوف خدا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ انسان اس کے احکامات کی پابندی کرے، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بھی پابندی کرے۔ یہ خوف خدا اور دین پر عمل انسان کو محبوب بنا دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث نمبر 26، جو اللہ سے ڈرے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ مودت اور محبت، کسی سے انسیت محبت اور محبت دل میں رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ مودت کا تقاضا یہ کہ انسان زبان سے اس کا اظہار کرے، اور محبت کا تقاضا یہ کہ انسان جس سے محبت کر رہا ہے اس کے کردار و عمل کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دے۔ اگر اس کے اور اس کے محبوب کے عمل میں اہم آہنگی پائی جائے تو اسی محبت کو حقیقی محبت کہا جائے گا۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث نمبر 27، بلا شبہ مودت کا پتہ زبان دیتی ہے اور محبت کا اظہار مشاہدے سے ہوتا ہے۔ برے ساتھی سے پرہیز، ہم سفر اور پڑوسی انسان کے اخلاق و کردار پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر ہم سفر اور پڑوسی اچھے ہوں تو اچھی تربیت میں معاون اور مددگار ہوتے ہیں، اس کے برخلاف برے کردار اور اخلاق کے مالک ہو تو ان کی برائی دوسروں میں رسوخ پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث نمبر 28، سفر سے پہلے ہم سفر اور گھر سے پہلے پڑوسی کے بارے میں چھان بین کر لو۔ حقیقی محرومی، فقر و غربت کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی سبب انسان کی سستی اور کاہلی ہے۔ اگر انسان صحیح سمت میں کوشش اور جد و جہد کرے تو خدا اپنے رزق کے دروازے اس پر کھول دے گا۔ چنانچہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث نمبر 29، محرومیت کا ایک سبب سستی ہے۔ نصیحت، آج کے دور میں اگر کسی کو نصیحت کی جائے تو اسے بری لگتی ہے، چاہے وہ اس کے فائدے کی بات کیوں نہ ہو۔ حضرت علی علیہ السلام اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں حدیث نمبر 30، جو رسوائی اور بدنامی سے لذت حاصل کرے وہ کیسے نصیحت سے ہدایت پا سکتا ہے۔ ایمان کی حقیقت، مومن کی اصطلاح ہمارے معاشرے میں عام ہے، ہر کس و ناقص کو مومن کہہ دیا جاتا ہے۔ کوئی معرفت رکھے نہ رکھے، عمل کرے نہ کرے، مومن ہے۔ لیکن مومنین کے مولا جن کی ہر بات ہمارے لیے حرف آخر ہے، جب آپ سے ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا حدیث نمبر 31، آپ سے ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا ایمان دل سے، معرفت زبان سے، اقرار و اعضاء و جوارح سے عمل کا نام ہے۔ انسان ذرا سی قوت، تعجب کی بات، انسان ذرا سی قوت اور تھوڑی سی قدرت حاصل کرتا ہے تو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ صاحب اختیار ہو گیا، لیکن در حقیقت اس انسان کو نہ تو اپنے دل کی دھڑکن پر اختیار ہے اور نہ ہی اپنی سانسوں پر، یعنی انسان اپنی زندگی پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، اس کے باوجود بڑی بڑی آرزوئیں رکھتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث نمبر 32، تعجب ہے اس انسان پر جو اپنی موت پر تو قادر ہے نہیں، پھر بھی لمبی آرزوئیں رکھتا ہے۔ عمل میں اخلاص کیسے ہے؟ عمل کی اہمیت اخلاص سے ہے، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنی ہی عمل کی قدر و قیمت زیادہ ہوگی۔ لیکن اصل سوال یہ کہ عمل میں اخلاص کیسے پیدا کیا جائے؟ عمل میں خلوص اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان شک و تردد سے نکل کر صحیح معرفت حاصل کر لے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت، خالقیت، ربوبیت پر یقین حاصل کرے اور اس کے بعد صحیح نیت کے ساتھ عمل انجام دے۔ حدیث نمبر 33، عمل میں اخلاص یقین کی قوت اور نیت کی درستگی سے پیدا ہوتا ہے۔ احسان، نیکی اور احسان سے جہاں دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے وہاں خود احسان کرنے والا بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اور یہ کہ اس کی عزت و تکریم معاشرے میں بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے امیر المومنین
امیر المومنین علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، حدیث نمبر 34، بے شک اگر تم نے نیکی کی تو خود کو ہی عزت دار بنایا اور اپنے ساتھ ہی نیکی کی۔ بہترین زہد، انسان کا خلوص اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب وہ اپنے عمل اور زہد کو لوگوں سے پوشیدہ رکھے، کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اس نے یہ عمل صرف اور صرف اپنے پروردگار کے لیے انجام دیا ہے۔ اسی لیے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 35، بہترین زہد کو خفیہ رکھنا اور اس کا اظہار نہ کرنا ہے۔ گناہوں کا کفارہ، گناہگار انسان کبھی اپنے گناہوں پر نادم نظر آتا ہے، پروردگار کے حضور صدق دل سے توبہ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اپنے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ادا کرے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 36، بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ یہ ہے کہ کسی ستم رسیدہ انسان کی فریاد رسی کرے اور رنج دیدہ انسان کے غم کو دور کرے۔ نعمتوں پر ناشکری، پروردگار عالم نے یہ اخلاقی نظام بنا دیا ہے کہ نعمتوں میں اضافہ شکر ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ آج کے دور کا مصروف انسان بڑی بڑی نعمتوں پر خدا کا شکر ادا نہیں کرتا، اور جب نعمتیں اس سے چھن جاتی ہیں تو پھر یہ پریشان ہوتا ہے کہ کیا کروں۔ حدیث نمبر 37، جب نعمتوں کا رخ تمہاری طرف ہو تو ناشکری کے ذریعے انہیں اپنے تک پہنچنے سے دور نہ کرو۔ اخلاق اور رزق، انسان کا اچھا اخلاق صرف ظاہری طور پر ہی اسے اچھا نہیں بناتا بلکہ اسے مادی فوائد بھی اس حسن اخلاق سے حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 38، اخلاق کی وسعت میں رزق کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ بلاؤں کو دور کرنا، ہر انسان پریشانیوں اور مشکلات سے رہائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسے ان مشکلات سے رہائی حاصل کرنے کے لیے جہاں دوسرے اسباب فراہم کرنے چاہیے وہاں ان کو دور کرنے کا ایک سبب دعا بھی ہے۔ چنانچہ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 39، دعا کے ذریعے بلاؤں کو دور کرو۔ دعا، حدیث نمبر 40، خدایا آنکھوں کے تنزیہ اشارات، دہن کے ناشائستہ کلمات، دل کی بیجا خواہشات اور زبان کی ہرزہ سرائیوں کو معاف کر دیں۔